میں نہ دیا جا رہا ہو۔ اور میرے بھائیوں، نیکوکار بندوں، نیکیوں کے متلاشیوں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق دنیا میں جینے مرنے والوں، تم یہ سمجھتے ہوگے کہ میں صدقہ تو خیرات کر رہا ہوں، مسجد کے لیے پیسے لگا رہا ہوں، مدرسے کے لیے بھی لگا رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، لیکن فائدہ تو نہیں دکھ رہا ہے۔ اور دنیا میں اگر اس کا فائدہ تمہیں چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی فائدہ تمہیں نہ دے کر کے تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے، جمع کر دے، کیونکہ دنیا کی تھالی اتنی بڑی ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا ادراک کر سکے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں مزہ چکھنا ہے کہ اللہ کی نعمت کا مزہ کیا ہے، اللہ کی نعمت کتنی بڑی ہے، اللہ کی جنت کیسی ہے، اللہ نے جنت میں اپنے مومنین مردوں کے لیے اور مومنہ عورتوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کیے، تو ہمیں چاہیے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اس جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ یہی تو اپنے قرآن کے ذریعے سے بندوں تک پیغام پہنچاتا ہے، اے نیکوکار بندو، ہم تمہیں دنیا کے اندر کیا دیں گے؟ تم نماز پڑھتے ہو تو یہ توقع کرتے ہو کہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے، جبکہ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ جب کوئی نیک عمل کرتے تھے تو کوئی چیز اگر بدلے میں مل جاتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے تھے، اے اللہ کے رسول، کہیں ایسا تو نہیں ہے جو کچھ ہم نیک اعمال دنیا میں کر رہے ہیں اس کا بدلہ کہیں دنیا ہی کے اندر تو نہیں دیا جا رہا ہے؟ اگر دنیا کے اندر دیا جا رہا ہے تو آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ سے دعا کر کے دنیا کے اندر روک لیجئے، اے اللہ کے رسول، دنیا میں نہیں ہمیں آخرت میں چاہیے، ہم نے دنیا میں پانے کے لیے نیک عمل نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ ہم دان دکھشنا اس لیے دے رہے ہیں، ہم اس لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں خوش ہو کر اپنی جنت میں جگہ دے دے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہماری سوچ کیا ہو گئی؟ ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کچھ پانے کی توقع اور امید کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کی امید ہے کہ ہمیں دنیا میں مل جائے تو اللہ کہتا ہے یہاں ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ایسا بھی نہیں کہ دنیا میں بدلہ نہ ملے گا، ہاں کئی اعمال ایسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی بدلہ دیتا ہے، لیکن اے نیکوکار بندو، دنیا میں اگر بدلہ تمہاری نیکی کا نہ ملے تو یہ مت سمجھ لینا کہ تمہاری نیکیاں بیکار ہو گئی، تمہارے نیک کام بیکار ہو گئے، تمہارا یہ کام کرنا بیکار چلا گیا۔ نہیں، اللہ کا پیغام تو کتاب اللہ میں پڑھو، کبھی قرآن کھول کر بنگلہ میں کم سے کم ٹرانسلیٹ تو رمضان میں پڑھ لو۔ تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے، تمہیں کیا پیغام دیتا ہے؟ آج ہم سارے پیغامات کھولتے، انسٹاگرام کھولتا ہے ہمارا، فیس بک کھولتا ہے ہمارا، واٹس ایپ کھولتا ہے، اور ایک بندہ تو دیتا ہوں کئی واٹس ایپ انسٹال کر کے رکھا ہوا موبائل، جی بی واٹس ایپ، بزنس واٹس ایپ، اور ایک اوریجنل واٹس ایپ، اور ایک گولڈن واٹس ایپ بھی آیا ہے، گرین واٹس ایپ اور پنک واٹس ایپ بھی آیا ہے۔ اتنے واٹس ایپ جب بندہ اپنے ایک موبائل میں انسٹال کرے گا، اللہ کی قسم جو کوئی بندہ اتنے واٹس ایپ چلاتا ہے اس سے پوچھو وہ ہر ایک واٹس ایپ سے بار بار چیک کرتا ہے یا نہیں، ہر ایک میسج کو بڑی باریکی سے دیکھتا ہے، کہیں کسی دوست نے کوئی میسج تو نہیں دیا ہے، فیس بک کھول کر کے دیکھتا ہے کسی نے فرینڈ ریکویسٹ تو نہیں کیا ہے، اور انسٹاگرام کھول کر کے دیکھتا ہے کہ میرے کتنے فالوور بڑھ گئے۔ او میرے بھائیوں، افسوس رکھتا قرآن ہے جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے، اس میں بھی ہم گپ شپ میں مشغول ہو کر باتیں کرنے میں وقت بتا دیتے، ہماری دینداری کہاں چلی گئی، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ آج مسلم بستیوں کا آپ جائزہ لیں، جب مسلم بستیوں میں گھسیں گے، داخل ہوں گے تو اللہ کی قسم بستیوں میں بسنے والے لوگوں کو دیکھ کر آپ یقین ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ کوئی مسلم بستی ہو سکتی ہے۔ ہر ایک برائی آپ کو چلتے پھرتے نظر آ جائے گی، مسلم معاشرے میں جوا آپ کو دکھ جائے گا، شراب نوشی عام، زناکاری عام، اور چغل خوری اور دوسری برائیاں عام آپ کو نظر آئیں گی۔ اور میرے بھائیوں، تم ہی وہ لوگ ہو جو کبھی پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے،
اور تمہارا ایمان کتنا مضبوط تھا، اور تمہارے لیے ماپنے کا، پرکھنے کا اور جانچ کرنے کا صرف ایک راستہ تھا۔ جب بھی کوئی اس راستے سے گزرتے تھے قرآن کی آوازیں آتی تھی، لوگ حی علی الصلاۃ سننے کے بعد اپنے آپ کو اپنے گھروں میں نہیں روکتے تھے، بلکہ مسجد کی طرف اپنے آپ کو جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ مسلمان کی بستی ہے، یہاں بسنے والے سارے لوگ مسلمان ہیں۔ آج ہماری مسلمانیت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ او میرے بھائیوں، آج ہم ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں اٹھنے کو تیار نہیں، تو پھر ہم جنت میں جانے کے لیے کیسے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں؟ ذرا غور تو کیجئے، آپ کے موبائل میں لگنے والا پاسورڈ جب تک آپ نہ ڈالیں آپ کا موبائل آپ نہیں کھول سکتے۔ تو بھلی بتائیے بغیر اچھے اعمال کے آپ جنت کا دروازہ کیسے کھول سکتے ہیں؟ اور جنت جانتے ہو یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، ہم سنتے ہیں، سن کر چلے جاتے ہیں بس جنت جنت۔ او میرے بھائیوں، جنت وہ جگہ ہے، صرف ایک جملے میں پوری بات کہہ دیتا ہوں، جنت میں سب سے نچلے طبقے کا جو جنتی ہوگا، تھرڈ گریڈ کا جو جنتی ہوگا، اس کو جنت میں جو رتبہ ملے گا، جو حصہ ملے گا، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک بندے کو ایک گھوڑا تیز دوڑنے والا دے دیا جائے اور ایک چھور پہ اس کو لگا دیا جائے اور وہ بندہ وہاں سے تیز لگائے اور دوسری چھور تک پہنچنے میں جتنا سمے لگ جائے، جتنا ٹائم لگ جائے، جتنا وقت لگ جائے، جنت اتنی زیادہ وسعت اس کے اندر ہے، اور یہ سب سے کمتر جنتی کو حصہ ملے گا۔ ہماری مسلمانیت کہاں چلی گئی؟ او میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان کیسے مسلمان ہیں؟ پرانے زمانے میں ہم تو ایسے مسلمان تھے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے تھے، اللہ کی تعلیمات پر مرتے جیتے تھے، لیکن آج ہم باتوں پر کیوں نہیں غور کرتے؟ واٹس ایپ چلانے کے لیے آج فرصت ہے، لاکھ آدمی 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے واٹس ایپ میں فیس بک میں بتا رہا ہے، 10 منٹ کی فرض نماز ہوتی ہے، 10 منٹ چل کر مسجد میں نماز ادا کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ہماری مسلمانیت ہے۔ اللہ وہی کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہاری نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم پر عذاب دنیا میں نہ آئے، تمہاری شراب نوشی کی وجہ سے، تمہاری زناکاری کی وجہ سے ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کوئی عذاب نہ آئے، اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے مؤخر کر دے۔ لیکن اللہ اس آیت کے ذریعے یہی پیغام دے رہا ہے، اے میرے بندو، تم یہ مت سمجھ لینا کہ تم چھوٹ گئے، تم بچ کر نکل گئے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جلدی کسی کو پکڑتا نہیں، رحم کرتا ہے، معاف کرتا ہے، گزر کرتا ہے۔ بندہ جب بھی توبہ کرتا ہے، لیکن بندہ جب حد سے تجاوز کر جاتا ہے، جب گناہ پہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تب اللہ کی گرفت آتی ہے، تب اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے گناہ کی سزا دنیا میں نہ ملے تو یہ مت سمجھ لینا کہ تم بچ کر نکل گئے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او میرے بندو، قیامت کا دن آئے گا، ڈے آف ججمنٹ قائم ہوگا، جس دن ہم تمہارے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیں گے، اور کیسے پورا پورا، اس کی بھی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں کر دی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر، رائی کس کو کہتے ہیں؟ سرسوں کا دانہ جس کو گھٹ بولتے ہیں، اس کے برابر بھی کوئی اچھائی لے کر کے آئے گا۔ اللہ کہتا ہے یَرَهُ، آدمی اس نے کی کو اس دن دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی لے کر کے آئے گا تو وہ بھی اپنی برائی کو اس دن دیکھ لے گا۔ اور میرے بھائیوں، جس دن ایک چھوٹی سی برائی بھی نہ چھوٹے، جس دن ایک چھوٹی نیکی بھی نہ بچ پائے، اس دن کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس کامیابی کے بارے میں آج ہماری اچھے نہیں رہے تو یاد رکھو کہ دن جہنم میں لمحہ بھر مزہ چکھنے کے بعد دنیا کی ساری عیش عشرت ختم جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ہوگا، بڑی مصیبتیں پریشانیاں جھیلی ہوں گی، لیکن اعمال اچھے ہوں گے، وہ رب کی جنت میں ہوں گے،
وہ جنت کے حقدار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر کے پوچھے گا اے میرے بندے بتا تو نے زندگی کیسی پائی؟ وہ کہے گا اے میرے پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں نے پوری زندگی کبھی کوئی دکھ نہ دیکھا، کوئی مصیبت نہ دیکھی، اللہ میری پوری کی پوری زندگی بڑی ٹھاٹ باٹ سے گزری ہے، جبکہ پوری زندگی مصیبتوں میں گزری ہوگی۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے، جنت کا لمحہ بھر آدمی مزہ چکھ لے تو دنیا کے ساری مصیبتوں کو بھول جائے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں میرے بھائیوں، دنیا میں اگر مصیبتیں آ جائیں لیکن مصیبتیں جھیل لو، لیکن رب کے فرمان سے بغاوت مت کرو۔ دنیا میں قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو قربانی دے، لیکن رب کے فرمان سے تم پیچھے مت ہٹو۔ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا کانوں سے ٹکرائے، اپنے آپ کو گھروں میں قید مت رکھو، بلکہ رب کے بلاوے پر ضرور جا کر نماز ادا کیا کرو، کیونکہ ایک جانور پالتو جو ہوتا ہے مالک کے ٹکڑے پہ پلتا ہے، وہ بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان کتنے بگڑ گئے، ہم انسان کتنے ناشکرے ہو گئے، کس رب نے ہمارے پیروں میں چلنے کی طاقت، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، زبان میں قوت گویائی بولنے کی طاقت، کانوں میں سماعت سننے کی طاقت، دل و دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا کی۔ وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اسی کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ ارے اس نے جو ٹمٹماتے ہوئے ہماری آنکھ کی شکل میں ستارے لگائے جس سے ہم ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ او میرے بھائیوں، ہم اپنے جسم پر ہی غور کریں، ہم رب کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں تو رب یہ نہیں کہتا ہے اے میرے بندوں میری عبادتوں میں تم پڑے رہو، رب تو صرف یہ کہتا ہے 5 وقت یہ کہتا ہے آؤ میرے بندو اپنے بندے ہونے کا ثبوت دے دو، آ جاؤ میرے مالک ہونے کا تم مسجد میں آ کر اقرار کر لو۔ جو متکبر نہیں ہوتا ہے، جو واقعی اللہ کا تابع ہوتا ہے، جو واقعی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، واقعی جو فرما بردار لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے گراوے پہ چلے آتے ہیں۔ او میرے بھائیو، اللہ اسی کامیابی کی بات کر رہا ہے۔ او میرے بندو، کامیابی وہ نہیں جسے تم سمجھ رہے ہو، کامیاب تو وہ ہوگا جسے اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اور جس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا فقد فاز، وہ کامیاب ہوگا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اے میرے بندو دنیا کی زندگی جس کو تم نے کامیابی سمجھا ہوا ہے، جس کو سب کچھ سمجھتے ہو یہ دنیا ہے، یہاں کھا لو پی لو پر جاؤ، آگے پیچھے کچھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ متاع غرور ہے، مطلب یہ دھوکے کا سامان ہے۔ صحیح بات ہے، دنیا ہم انسانوں کو دھوکہ دیتی ہے، ہر طریقے سے الگ الگ رنگ اور روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس دنیا کے چکر میں لوگ اپنا ایمان برباد کر لیتے ہیں، اپنا عمل برباد کر لیتے ہیں، اور لوگ حرام خوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور لوگ رب کا نافرمان بن جاتے ہیں۔ اسی دنیا کے حاصل کرنے کے چکر میں لوگ اپنے آپ کو دنیا کے چند ساز و سامان کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ بادروا بالاعمال فتنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے، فتنوں کے رونما ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو، نیک اعمال میں جلدی کرو، کیونکہ قرب قیامت کے قریب فتنے ایسے آئیں گے، ایسے رونما ہوں گے۔ کقطع اللیل المظلم، آپ نے مثال دے کر کے فرمایا کہ رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ رات اندھیرا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں کچھ دکھتا نہیں ہے، اسی طرح سے فتنے دکھنے والے نہیں ہوں گے، ایسے ایسے فتنے ہمارے درمیان ہوں گے ہم اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھ پائیں گے۔ آج فتنے آتے ہیں الگ الگ شکل میں، الگ الگ صورت میں، ہم ان فتنوں میں الجھ کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے وہی کہا تھا کہ رات کے ٹکڑوں کے مانند تمہارے پاس فتنے آئیں گے، کقطع اللیل المظلم، اور اس کا ایفیکٹ ایسا ہوگا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو تو مومن رہے گا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا،
शाम को तो आदमी मुसलमान रहेगा, लेकिन जब सुबह करेगा रात में अपने बदअमालियों की वजह से वो अपना ईमान खो चुका होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, लोग चंद दुनिया के साजो सामान के बस अपना ईमान बेच डालेंगे, अपना ईमान फरोख्त कर देंगे। आज हम दुनिया में कामयाब होने के लिए चंद चीजों को पाने की तलब में अपना ईमान बेच रहे हैं, अपना दीन अपना धर्म सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। अल्लाह कहता है कामयाबी अगर तुम्हें देखनी है तो उस दिन की कामयाबी को देखो, अगर कामयाब होना है तो उस दिन कामयाब होने के बारे में सोचो। और कामयाब वो होगा जो उस दिन जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। फक़द फाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और दुनिया को जो तुम सब कुछ समझते हो ये तो धोखे का सामान है, ये धोखा नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों। क्या तुर्की का ज़लज़ला आपने अपनी आंखों से मुशाहिदा नहीं किया? क्या आपने देखा